میرے محبوب فرماتے ہیں بچیوں کے لیے ایثار والی مائی جو ہے رحمت الہی کا مستحق۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر ایک مسکین عورت آئی، اس نے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اور آ کے سوال کی اماں جان مجھے کچھ دیجیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی بچیاں میری بھوکھی ہیں، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے لیکن میں تو برداشت کر جاتی ہوں، مجھے ان بچیوں کا بھوک سے بلکنا اور رونا جو ہے برداشت نہیں ہوتا ہے، اماں جان آپ سے اس لیے میں عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو دیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں 3 کھجوریں رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے اس کو اٹھا کے دے دی۔ اب اس مائی نے کیا کیا، اس بچیوں کی محبت سے سرشار مائی نے ایک کھجور ایک بچی کو، دوسری کو، اور تیسری کہتی ہے وہ ابھی منہ تک جو ہے لے جانے لگی تھی کہ وہ دونوں بچیاں اپنی اپنے حصے کی کھجور کھا کے فارغ ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں امی اور دے دو اور دے دو۔ وہ ماں بیچاری ایثار والی ماں اپنی بچیوں سے محبت کے اندر سرشار ماں جو ہے کہ اس کھجور کو بھی تیسری اپنے حصے کی کھجور کو بھی 50-50 اور ہاف کر کے جو ہے وہ دونوں بچوں کو دے دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں یہ منظر دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ منظر میرے دل میں نقش ہو گیا۔ شام کو جب اللہ کے حبیب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ ماجرا سنایا تو میرے محبوب فرمانے لگے اللہ اکبر کہ جو بھی بندہ یا بندی ان بچیوں کے حوالے سے جو ہے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ان کی صحیح تربیت کرتا ہے، ان کو صحیح کھلاتا ہے، اپنے گھر کی طرف یعنی شادی نکاح کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک نے اس عورت کے لیے جنت کو پکا کر دیا۔ اس طرح سے اپنی بچیوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے والی جو ہے محبت اور پیار رکھنے والی مائی جو ہے اس نے اپنے لیے جنت کو پکا کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بچیوں کی حسن تربیت پر جنت کی ضمانت اللہ کے حبیب دے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم گھبرا جاتے ہیں یار بچی پیدا ہو گئی، کیا آپ کو یہی پتہ ہے کہ یہ بچہ میرا DCO بن جائے گا، بڑا اچھا افسر بن جائے گا؟ آپ کو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ افسر بن کر کیا آپ کی خدمت کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہاں سے نکالے اور سرونٹ کوارٹر میں ڈال کر، یا جو ہے پیچھے کسی کھانستے کھونستے تم جو ہے تمہارے دوا دارو بھی نہ پوچھے، تمہاری طبیعت بھی نہ پوچھے، یا پھر اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئے کہ ابا جی میری بیوی نہیں مانتی لہذا میں آپ کو دارالامان میں چھوڑاتا ہوں، وہاں آپ کو خرچہ پانی، کیا پتہ آپ کے ساتھ یہ کرے۔ بچی کی آپ صحیح تربیت کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو غم میں دیکھ کر جو ہے برداشت نہیں کرے گی۔ من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ضم اصابع، اللہ کے حبیب نے یہ انگلی کھڑی کی، دونوں انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، قریب ہیں، جس کو اللہ پاک نے 2 بچیاں عطا فرمائی اور ان کی صحیح ان کو بالغ کر دیا، اس نے کھلایا پلایا اچھے انداز کے ساتھ اس کی تربیت کی، اللہ پاک اس بندے کو جیسے یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں میرے ساتھ، اللہ پاک اس کو وہاں حشر میں قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک میرے رفاقت اور پڑوس عطا فرمائیں گے، یعنی گویا جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اللہ کی۔ اور دوزخ سے رکاوٹ بننے والی ہے، من کانت 3 بنات فصبر علیہن، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں اور اس پر صبر کرتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے اچھے طریقے سے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ روز قیامت اللہ پاک کی اس دوزخ کے درمیان میں آڑ اور پردہ بن جائے گی، اپنے باپ کو اپنی اماں کو وہ دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ اتنا بڑا ہر بندہ دل برداشتہ ہو جائے، اور اس کو 7 دن کی بچی، اس کا کیا وجود ہے؟ اللہ یارو، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بندہ آیا نا، کہنے کہ حضور مجھے پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، بڑا گناہ ہے بڑا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے کہ حضور میری ایک بچی تھی، اس کے ساتھ میں نے یہی کام کیا جو زمانہ جاہلیت کے جو ہے بندے کرتے ہیں، کڑا کھود کر اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ میں سفر پر جانے لگا تو ابھی بچی پیدا ہونے والی تھی، میں کہہ گیا کہ جو ہے اگر بچی پیدا ہو تو مار دینا، لیکن جب میں سفر پہ ہی تھا، جب وہ میری گھر بچی پیدا ہوئی تو میری مسز نے جو ہے گوارا نہ کیا، ماں کی ممتا ہوتی ہے نا، اس نے اس کی چھپا کر جو ہے پرورش کرتی رہی، کسی خالہ کو دے دیا، آگے پیچھے کر دیا،
جب میں آیا تو جو ہے اچانک وہ بچی میرے گھر میں تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ حوصلہ کیجیے کہ یہ ہماری ہی بچی ہے۔ تو میں صبر آ گیا، اس بچی کو میں نے جب دیکھا تو بڑی خوبصورت تھی، موتیوں جیسے اس کے دانت تھے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز آ گیا، لیکن جب میں مجلس میں باہر نکلتا تو بڑے بڑے سردار مجھے کہتے کہ یہ جا رہا ہے جی بچی کا باپ۔ وہ عیب سمجھا جاتا تھا نا جاہلی معاشرے میں۔ جب مجھے لوگوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی اس بچی کو رہنے نہیں دوں گا، جینے نہیں دوں گا، مار دوں گا، حتیٰ کہ میں اسے کھلانے سیر کرانے کے بہانے لے گیا اور گڑھا کھود کر جو ہے، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے اوپر گرنے والی مٹی کو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی کہ جو ہے ہاں جی، اور جب میں نے اس کو گڑھے کے اندر ڈالا تو وہ بیچاری منتیں سماجتیں کرتی رہ گئی، حتیٰ کہ میرا دل جو ہے اللہ کے حبیب مجھے اللہ معاف کیسے کرے گا۔ تو آج بھی میرے بھائی اس جاہلی معاشرے کی صورت اور تصویر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس جنت کی ضمانت دینے والی بچیوں کو جو ہے زندہ دفن کریں۔ اور بعض اوقات میرے بھائیوں بیٹے سے بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ عمران کی بیوی جو ہے سورہ مریم آپ اگر پڑھیں گے نا، مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یار رب اے اللہ مجھے اگر آپ بیٹا دیں گے تو میں تیرے گھر کا بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ انی وضعتھا مریم، انی وضعت الانثی، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ تو بچی ہو گئی، وہ تو بیٹا مانگ رہی تھی، اللہ نے بیٹی دے دی، لیکن وہ اپنی نظر پر کھڑی ہوئی تھی نا، وہ جو نظر منت مانی تھی نا کہ میں تیرے گھر کا خادم بناؤں گی، وہ وہیں پر رہے گا، اللہ اللہ کرے گا۔ عمران کی بیوی نے بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ پاک نے اچھی نیک بلند مرتبہ بیٹی عطا فرما دی، اور وہ کہنے لگی کہ یا اللہ ولیس الذکر کالانثی، اللہ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ بیٹی کے برابر تو نہیں ہوتا، بیٹی تو ہر وہ کام نہیں کر سکتی نا، اذان دینا، نماز پڑھانا اور اس طرح کے کام، اب یہ بچی ہو گئی لیکن میں اپنی اس پہ بات پہ اڑی ہوئی کھڑی ہوئی ہوں۔ اور سیدہ مریم، اللہ اکبر، کتنا ڈنکا اللہ نے بجا دیا ہے اس بچی کا، اللہ اکبر، اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے محراب کے اندر اعتکاف میں اور عبادات کے اندر جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر بے موسم پھل اور جو ہے خزانے لائے جا رہے ہیں، ہاں جی، اور جو ہے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو خالو لگتے ہیں، جن کے ذمے کھانا ہے، وہ کھانا لا کے جہاں دینے آئے کھانا تو وہاں پہلے سے ہی فروٹ اور فواکہ، اور وہ بھی ایسے کہ جو موسم ہی کوئی نہیں باہر۔ خالو پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، میری بچی یہ کیا ہے، انا لکی ھذا، وہ کہنے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کو بچیاں کتنی پیاری ہیں کہ وہاں محراب میں بیٹھی ہے اور وہیں پر بے موسم پھل جو ہے پہنچا دیے۔ یہ رحمت کی لڑیاں اور کڑیاں جو ہے ہمیں آج چبھ رہی ہیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ بیٹا دے، بیٹا دے۔ ٹھیک ہے، ذرا ان سے پوچھئے جنہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے، وہ تو کہتے ہیں چلو اللہ ہمیں بیٹی ہی دے دے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی 3411 حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کامل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں، مکمل ہوئے ہیں، اچھے بہترین کمال درجے کے پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں بس چند عورتیں ہیں جن میں فرعون کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بچی تھی نا، فرعون کی بیوی اور عمران کی بیٹی مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے ان کی لڑی چلتی ہے جب آپ پڑھیں تو پھر اللہ اکبر اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا اس مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ان دونوں عورتوں کے سوا کوئی کامل نہیں تاریخ میں گزری ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہوتی ہے۔ سرید ایک چوری ہوتی ہے، سمجھ لو، گوشت کے شوربے میں، گوشت کے سالن میں روٹی کو بھور کر جو ہے اس میں نرم کر کے کھایا جاتا ہے، وہ عرب میں بڑا لذیذ اور مرغوب کھانا تصور کیا جاتا تھا، اللہ کے حبیب بھی خود پسند فرماتے تھے۔ فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام کھانوں پر ایسے جیسے کھانوں میں سرید کی، لیکن اس سے پہلے کی تاریخ میں بتلا رہے ہیں اللہ کے حبیب کے، ایک تو آسیہ اور دوسرا مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، یہ تاریخ میں یہ کامل عورتیں گزری ہیں، کامل۔